وزیراعظم نے اپنی اسپیچ میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ حکومت اور ادارے بہت مل کے کام کر رہے ہیں اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہے جاوید سمرو. آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے اڑان پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی معاشی ترقی، پاکستان کی اقتصادی ترقی کے حوالے سے جو اہداف مقرر کیے گئے ہیں اور ماضی میں جو کچھ ہوا اس حوالے سے، جس کو بنیاد بنا کر اب اڑان پاکستان کا جو 5 سالہ پروگرام ہے 2024-2029 تک، وہ لانچ کیا گیا آج. اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور کچھ ماضی پہ نظر ڈالیں گے جو آج وزیر اعظم نے بھی، وفاقی وزراء نے بھی اس پہ بات کی. اس کے ساتھ ساتھ آج کی جو تقریب تھی اڑان پاکستان کی، وہ اس لحاظ سے اہمیت کی حامل تھی کہ وہاں پر چاروں صوبوں کی نمائندگی تھی. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب خود تھیں، اس کے ساتھ ساتھ گورنرز تھے بلوچستان کے، کے پی کے جو مشیر ہیں کے پی گورنمنٹ کے، مزمل اسلم، وہ بھی موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر وزیر ہیں سندھ کے وہ بھی موجود تھے. وزیر اعظم آزاد کشمیر وہ بھی موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے بھی جو نمائندے تھے وہ بھی موجود تھے. تو یہ ایک قومی یکجہتی کا اظہار تھا اور کافی عرصے سے اس کی ضرورت تھی. اور آج بھی وزیر اعظم نے وہی ذکر کیا اس میں کہ ملک کو اس وقت ایک جو چارٹر ہے، چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف اکانومی، اس کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے وہ تیار ہے. اسی پر بات کریں گے. جاوید سمرو، پاکستان کی معاشی اور اقتصادی ترقی گزشتہ چند سالوں سے ڈواڈول تھی اور یہاں تک گیا کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، ڈیفالٹ ہو جائیں گے، اور بہت سارے بین الاقوامی ادارے بھی اس حوالے سے کہنا شروع ہو گئے تھے. لیکن حکومت نے نہ صرف جو پی ڈی ایم کی حکومت نے تھی اس نے اس سے نکالا، بلکہ اب ہم ایک استحکام سے مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں. استحکام آیا، اب ہم مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں فیصل، یہ دیکھیں ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا معاشی پلان جو ہے وہ سامنے رکھے اور اس معاشی پلان کو سامنے لے کر آگے لے کر چلایا جائے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جب حکومت آئی ہے تو اس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک 5 سالہ پروگرام جو ہے وہ دیا جائے، جیسے ماضی میں بھی تھا. جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2013 والی، اس میں بھی 5 سالہ پروگرام اس دیا میں گیا. ویژن اس سے پہلے 2025 دیا گیا. 25 دیا گیا. اس سے پہلے بھی اسی ویژن کے نام سے ایک پروگرام دیا گیا تھا. 2010 کا. جی احسن اقبال صاحب اس کے جو ہے وہ موجود تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پلان کیا تھا یہ دونوں پروگرام پہلے والے. اب بھی پوری ٹیم ورک ہے حکومت کا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے گا، اس حکومت کے پاس کوئی ایسا ایک معاشی جو ہے استحکام لانے والا کوئی شخص نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں کہ یہ پاکستان کو گہری کھائی کے اندر دھکیل دیں گی. لیکن چلیں، الزامات ہیں، سیاست کے اندر الزامات لگائے جاتے ہیں وہ، اور شاید آگے لگتے بھی رہیں. اب یہ ایک اچھا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو اگر ہم دیکھیں تو اس پروگرام کے تحت جو 5 سالہ پروگرام ہے، اس کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ کوشش کی جائے گی یا کوئی کی جا رہی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ زیادہ سے زیادہ لائی جائے. اور اس وقت پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت بھی ہے، اور اس بیرونی سرمایہ کاری سے ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا ایک جو ہے سہارا ملے گا. باقی اس پروگرام میں آج جو ہوا ہے، آپ تھے وہاں موجود، تو اس سے پہلے کہ آپ وہاں موجود تھے کیا ہوا میں وہ پوچھوں. تو یہ دیکھیں، جو میں نے پہلے اپنی بات کہی کہ جی اس پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے پاس جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی معیشت دان نہیں ہے، تو میں واضح کرتا چلوں کہ جناب اسحاق ڈار صاحب، احسن اقبال چودھری صاحب، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو خود وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ایک اکنامسٹ ہیں. ان کو معیشت کا پتہ ہے کہ کہاں پہ کس طرح سے عوام کو کے لیے بھلائی ڈھونڈنی ہے، عوام کے لیے مہنگائی ہے اگر ہوئی ہے تو اس کو کم کیا جائے، وہ کس طرح سے کرنا ہے. عوام کی نبض جو ہے وہ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، اور نہ ہی یہ باہر سے اٹھا کر لائے گئے لوگ ہیں جن کو زمینی حقائق کا پتہ نہ ہو. جیسے ماضی میں باہر سے لوگ آئے، اور اس وقت اگر یاد ہو پاکستان تحریک انصاف کے تو اسد عمر صاحب جب اپوزیشن میں تھے 2013 میں تو بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن آپ نے پھر دیکھا زیادہ عرصہ وہ بطور وزیر خزانہ نہ رہ سکے اور وہ سائیڈ ہو گئے.
اسی طرح شبر زیدی صاحب تھے، انہوں نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے لیکن وہ نہ چل سکے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وہ لوگ حاوی ہو گئے تھے میری نظر میں جو پاکستان کے زمینی حقائق کو سمجھتے ہی نہیں تھے، کہ پاکستان میں صوبہ سندھ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، صوبہ پنجاب کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی کیا سوچ ہے، وہاں کیا چاہیے، ایون خیبر پختونخوا کے لوگوں کی کیا سوچ ہے، ان کو کیا چاہیے۔ تو اس حساب سے دیکھیں مجھے تو وہ ناکام ہی نظر آئے۔ اب یہاں پہ کم از کم یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو یہ بنیادیں ہیں وہ لاہور میں ہیں، وہ لاہور کی رگ کو سمجھتے ہیں، پنجاب کے صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں حسن اقبال صاحب ہیں، وہ بہت اچھے انسان ہیں، وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اس قسم کے پلانس اور اس قسم کی پلاننگ جو ہے وہ سر فہرست رہتے ہیں اس مسلم لیگ نون کی حکومت میں۔ تو بہتر ہے، اچھی چیز لا رہے ہیں، اچھی چیز لانے سے ظاہر ہے ابھی لانچ ہوئی ہے تو اس کے اندر تھوڑا بہت ٹائم لگے گا بہتری آنے میں۔ 2024 میں آپ نے دیکھا مہنگائی کم ہو رہی ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جہاں کہاں تک گئی تھی تو جی دیکھا 332 تک 32 تک گئی، اب وہ آپ کی اب 250 تک ہے، تقریباً 70-80 روپے کا ایک سال کے اندر فرق ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن لوگوں کی روٹس جو ہے وہ ملک کے اندر ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک کا عوام کیا سوچ رہا ہے۔ باقی میں آپ سے پوچھوں گا، آپ بتائیں کیا تھا، وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا؟ ظاہر ہے آپ وہاں پہ دیگر وزراء سے بھی ملے ہیں، دیگر صوبوں سے، خاص طور پر مزمل اسلم صاحب سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ان کے بارے میں کہ وہ کیا سوچ رہے تھے، کیا تھا، تو آپ اس حوالے سے اس تقریر کے بارے میں دیکھیں جو تقریب تھی نا، مجھے خوشی اس لحاظ سے ہوئی کہ اس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی بھی تھی، اس میں گلگت بلتستان کی نمائندگی بھی تھی، اس میں آزاد کشمیر کی نمائندگی تھی۔ یہ آپ آپ نے پہلے کہہ چکے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب کی بات کی، تو مزمل اسلم صاحب تقریب میں موجود تھے، اور جب وہ لانچنگ ہو رہی تھی، وزیر اعظم صاحب سٹیج پہ تھے، تو انہوں نے مزمل اسلم کو خود بلوایا وہاں پہ، انہیں کھڑا کیا وہاں پہ اپنے جو پورے وزراء کے ساتھ، اور وہاں پہ جو بکس دی گئیں انہوں نے باقاعدہ وہ بک انہیں بھی دی، اور انہوں نے وہ بک سامنے کر کے بالکل اسی طرح تصویر بنائی جس طرح باقی وزراء نے بنائی، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھی وہاں پہ، اور اس کے ساتھ وہ کافی بشاش اور خوش نظر آ رہے تھے۔ تو یہ ایک اچھا جو ہے وہ جیسچر ہے۔ جیسچر تھا وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی، اور مجھے امید ہے کہ معاملات جو معاشی ترقی کے حوالے سے ہیں یا معاشی اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے ہیں ملک کے، ان میں بہتری آئے گی۔ یہ ایک اس کا اشارہ ضرور تھا۔ جہاں تک بات ہے آپ کی تقریب کی، 2024 سے 2029 کا پروگرام ہے، اور اس میں جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بنائی گئی ہے۔ پاکستان کی اگر برآمدات آپ دیکھیں تو گزشتہ کئی سالوں سے 30 ارب ڈالر کے لگ بھگ جو ہے وہ رکی ہوئی ہیں، کبھی 30-32 تک جاتی ہیں۔ تو اب یہ پلان بنایا گیا ہے کہ 2028 تک تو اس کو 60 ارب ڈالر تک لے کے جائیں۔ 60 ارب ڈالر تک لے کے جانے کا اس 5 سال اندر پروگرام ہے۔ 5 ایز ہے بیسیکلی جو پروگرام ہے، اس میں ایکسپورٹس بنیاد ہے، ای پاکستان ہے، انرجی ہے، ایکویٹی ہے، اور انوائرمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو پلان ہے نا اڑان پاکستان، یہ صرف ایک سیکٹر کا نہیں ہے بلکہ پوری جو پاکستان کی اقتصادی، معاشی، فوڈ سیکیورٹی، ان سب چیزوں کو کور کرتا ہے۔ ان سب چیزوں میں آپ نے اپنے جو ای پاکستان ہے اس میں جو آپ کی ای کامرس سے لے کر جو دیگر چیزیں ہیں، موسمیاتی ڈیجیٹل تبدیلی، ڈیجیٹل پاکستان، یا جو آپ کی برآمدات ہیں اس کی آئی ٹی کے حوالے سے، وہ سارے کا سارا سیکٹر وہ کور کرے گا۔ انرجی ظاہر سی بات ہے، اس میں آپ کی جو توانائی کی ضروریات ہیں اس حوالے سے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ ساری گیم جو ہے وہ شمسی توانائی میں، اور میں نے واضح طور پر یہ ہدایات جاری کی۔ ٹھیک ہے، ہم پن بجلی کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ آبپاشی کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے، ذخائر بھی ہیں، لیکن توانائی کے حوالے سے بنیاد جو ہے وہ ہماری شمسی توانائی ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ چند سالوں کے دوران 6000 میگا واٹ کے منصوبے جو ہیں وہ نجی سیکٹر اس حوالے سے لگا چکا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو انوائرمنٹ ہے، اسی میں انہوں نے فوڈ سیکیورٹی بھی جو ہے اس کو بھی انشور کیا، اس حوالے سے بھی اہداف مقرر کیے ہیں۔ اور جو احسن اقبال صاحب نے یہ 5 ایز کا پروگرام بنایا نا، اس میں آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو آپ کو ہر سیکٹر کی علیحدہ علیحدہ اہداف بتائے گئے ہیں، ان کے لیے جو ان کے گائیڈ لائنز ہیں وہ بھی بتائی گئیں۔ یعنی ایک جامع پروگرام ہے جس پر جامع اگر عمل منصوبہ ہے۔ کیا جائے
تو یقیناً اگر وہ اہداف حاصل ہو سکتے ہیں تو پاکستان تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. اور انہوں نے بڑے واضح طور میں پہ کہا, انہوں نے کہا جی 1960 کی دہائی میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا شمار ان ممالک میں تھا جو جاپان کے بعد سب سے زیادہ ایشیا میں ترقی کرنے والے تھے, اور ایک عرصے تک ہم رہے, لیکن ہمیں جو پالیسیوں کا تسلسل تھا وہ نہیں تھا, اس لیے ہم وہ ترقی جو ہے وہ اس تیزی سے نہیں کر سکے, اور بیچ میں جو گیپ آتے گئے اس سے ہم پیچھے جاتے گئے. اور اس میں انہوں نے اپنے وہ 2010 کا جو پروگرام تھا اس کے حوالہ بھی دیا, پھر ویژن 2025 کا حوالہ بھی دیا کہ اگر ان پروگراموں پر عمل کرتی جو بعد میں آنے والی حکومتیں ہیں تو شاید پاکستان کی جو حالات کچھ اور ہوتے. اور پاکستان 2017-18 تک جو ہے وہ دنیا کی 24 بڑی جو تیزی سے ترقی کرتی ہوئی اکانومیز تھے ان میں شمار ہوتا تھا. لیکن پھر یہ ہوا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد جو پالیسیاں تھیں وہ اس طرح کی تھیں کہ پاکستان 24 سے 47ویں نمبر پر چلا گیا. لیکن وہ نا امید نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم اس تسلسل کو بنائیں گے. انہوں نے حوالہ دیا انڈیا کا, انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جو 91-92 میں کیے تھے سارے اصلاحات کی تھی ان کو بنیاد بنا کر 90 میں انڈیا نے کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے منموہن سنگھ, انہی سے انہوں نے جو ہے بنیاد بنا کر وہاں پہ شروع کی, اور 10 سال تک مسلسل ایک تسلسل سے وہ ساری رہی. اور وہ آج انڈیا کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں بھی اگر یہ کرنا ہے تو پالیسیوں کا تسلسل چاہیے ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ تھی کہ سیاسی استحکام. انہوں نے جو 12-15 ممالک تھے جنہوں نے تیزی سے ترقی کیا انہوں نے کہا جی کہ ان ممالک میں سے آپ کہیں بھی دیکھیں تو وہاں پر سیاسی عدم استحکام آپ کو نظر نہیں آئے گا, اور یہی ان کی ترقی کی وجہ ہے, ترقی کی راز ہے. تو یہاں پہ بھی سیاسی استحکام, سیاسی لحاظ سے جو قومی مفاد ہے اس پر قومی یکجہتی چاہیے ہوگی تو ہم ترقی کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو نائب وزیر اعظم تھے اسحاق ڈار, انہوں نے بھی اس حوالے سے جو بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2013 سے لے کر 2018 تک جو پاکستان کو 5 سال ملے, اس 5 سالوں کے دوران 2013 میں پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے دیکھ لیں, توانائی کے حوالے سے, بجلی کے جو چیلنجز تھے, لیکن ہم نے قابو پایا. لیکن اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ مزمل اسلم کا وہاں ہونا, ورنہ جب بھی دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت جو ہے وہ ہر طرح سے, وہ کہتے ہیں نا ناراض بچے کی طرح, میں کچھ نہیں کرتا, میں نہیں آتا, میں نہیں جاؤں گا. وہاں پہ پی سی ہوئی, وہاں نہیں گئے. دیگر ایشوز ہوئے وہاں پہ, گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب نے وہاں پہ ارینج کی, ان میں نہیں گئے وہ. اس میں آ کر انہوں نے, کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بالکل پازیٹیو سائن ہے جاوید, بالکل پازیٹیو سائن ہے. اور مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی کہ گورنر کے پی ہیں, اور اگر ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کے پی ہوتے تو بطور پاکستانی چلے وزیر اعلیٰ کے پی تو, وزیر اعلیٰ کے پی تو ہمارے وہ ایک ہوتا ہے اسکول کے ضدی بچے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تو ہمیشہ نہ ہی کیا نا, نہ جی تو اے انگور کھٹے نا, اے نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے ہاں تو کہیں کی نہیں ہے, یو ٹرنز ہمیشہ لیے ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ مزمل اسلم صاحب, چلے آپ اس کو پازیٹیو لینے, میں تھوڑا سا اس کو یوں لوں گا کہ انہوں نے شاید اس اڑان کا جو منصوبہ ہے, پلان ہے 5 سالہ, اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے وہاں آئے ہوں, اور ظاہر ہے ان کو پورا پلان دیا گیا ہوگا کہ جی آپ بطور ایک مشیر خزانہ ہیں ایک حکومت کے, تو وہاں سے لے کے, کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیں, اور اس کے اندر بھی تنقید کا وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ سامنے لیں؟ میں اس چیز کو آپ کی کلیئر کر دیتا ہوں. وزیر خزانہ جو ہے نا محمد اورنگزیب, انہوں نے ایک بات بڑی چیز کلیئر کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ اڑان پاکستان جو ہے وہ 1-2 اجلاس پہ محیط نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے ملک کے مختلف حصوں میں, یعنی جو صوبائی حکومتیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی, اور 87 سے زائد اجلاس ہوئے, 87. تو ظاہر سی بات ہے اگر صوبائی حکومتوں کے ساتھ مشاورت ہوئی ہے تو اس مشاورت میں کے پی گورنمنٹ شامل ہوگی, کے پی گورنمنٹ کا انپٹ شامل ہوگا. اور وزیر اعظم نے بھی جب بات کی, وزیر اعظم کی سپیچ کا حوالے سے میں بتا دوں, وزیر اعظم نے اپنی سپیچ میں واضح طور پہ کہا, انہوں نے کہا جی کہ پنجاب ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, کشمیر ہو یا گلگت بلتستان, ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. یہ وزیر اعظم کی پوری سپیچ کا رکھنے والا شخص, یہ پوری جو سپیچ تھی نا وزیر اعظم کا, اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ تھا. انہوں نے جو سارے ایشوز ایڈریس کیے ہیں وہ قومی سطح کے کیے ہیں. انہوں نے جب بات کی کہ اکنامک زون کی, انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا, اور یہ شاید ہمارے ناظرین کے لیے خبر ہے کہ جو 19 اکنامک زون ہے جس کے حوالے سے آئی ایم ایف نے
جو تحفظات کا اظہار کیا تھا، وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے وہ ان کے تحفظات دور دور کر کی ہیں دیا، بالکل. اب ان پہ اکنامک زونز پہ پیش رفت تیزی سے ہوگی، اور چاروں جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ اونڈ انٹیٹیز ہیں ان کے حوالے آپ سے بھی انہوں نے دیکھیں کہا کہ آپ اتنے بھولے نہیں ہیں، چلیں آپ ایک ایونٹ کور کر کے آئیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں لگتا یہ چیز. دیکھیے گا کہ شاید 1-2 روز میں، ہفتے کے اندر یا 15 دن کے اندر یہ شاید مزمل اسلم صاحب نہ ہوں، یا ہو سکتا ہے دیگر پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ اس کے اندر بھی کیڑے نکالنا شروع کر دے. یار دیکھیں، کیونکہ میرا تو تجربہ یہی ہے، میں نے جو اپنا دیکھا ایکسپیرینس، وہ ہمیشہ ہر بات میں ضدی بچے کی طرح، نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے. تو اس قسم کی صورتحال کو بھی تو آپ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہفتہ ایک دیکھ لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں ساری کی ساری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے نا وہ آن بورڈ تھی. اور وزیر اعظم نے اپنی اسپیچ میں 2 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ حکومت اور ادارے بہت مل کے اس وقت کام کر رہے ہیں اور ملک کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا وسوسے ضرور آتے ہیں، لیکن ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی واضح چیز، وسوسے مطلب وسوسے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، کسی والے سے کہ یوں ہو گیا معیشت اس یا طرح سے، اس سیاسی طرح سے، پوزیشن اس طرح سے. لیکن انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی طرف سے جو سپورٹ ہمیں مل رہی ہے وہ میں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر میں کبھی بھی کہیں بھی نہیں دیکھی. بہتر. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چارٹ ہمیں دکھایا گیا، ایک سلائیڈ دکھائی گئی، اس میں واضح طور پر جو ایس آئی ایف سی کے تحت سرمایہ کاری آ رہی ہے وہ دوست ممالک کی طرف سے $29 ارب کنفرم ہے، جو 5 سالوں کے اندر 5 سالوں کے اندر $29 ارب کی ہے. اور وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ہر سال کا ہدف، جو ہر سال ایف ڈی آئی ہے، اس کے ہدف جو ہے وہ ہم $10 ارب رکھیں گے. یعنی $10 ارب کی سرمایہ کاری ہم کوشش کریں گے کہ ہر سال پاکستان میں لے کر آئیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے مستقبل کی نوید سناتی ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کی مجھے یہ سیاست لگتا کے ہے، اندر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اور جب اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہو تو پھر لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو بات ہوگی وہ پاکستان کی ہوگی، اور ہمیں بھی مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. نیا سال ہے، نئی امیدیں ہیں. 2024 کا اختتام جتنے خوشگوار انداز میں ہو رہا ہے، 2025 جو ہے وہ اسی طرح کی نوید لے کر پاکستان کے لیے آئے، ترقی کی، خوشحالی کی، اور یہ تمام سیاسی قیادت مل کر پاکستان کے لیے آگے بڑھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلا کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.